بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ جب آپ حوصلہ شکنی محسوس کریں تو مشقت میں شفا تلاش کریں۔ یہاں پہ مشقت کے معنی ڈیفیکلٹیز اور پرابلم ہوتے ہیں، تو آپ اپنی پرابلم کو تلاش کریں اور اسے سالو کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں آپ خوش رہیں گے۔ میں آہستہ چلنے والا ہوں لیکن میں کبھی پیچھے نہیں چلتا۔ اس کا مطلب جب آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کریں تو تھوڑے سرمایہ میں سٹارٹ کریں، تو لاس اور پروفٹ میں آپ کو پتہ بھی چلے گا اور آپ زیادہ لاس میں بھی نہیں آئیں گے۔ کیا میں اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا کر ان کو تباہ نہیں کر سکتا؟ بے شک، صحیح بات ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، دشمن سے زیادہ دوست خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری کمزوری کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ حوصلہ شکنی محسوس کریں تو مشقت میں شفا تلاش کریں۔ یہاں پہ مشقت کے معنی ڈیفیکلٹیز اور پرابلم ہوتے ہیں، تو آپ اپنی پرابلم کو تلاش کریں اور اسے سالو کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں آپ خوش رہیں گے۔ اگر میں مارا جاؤں تو میں ایک بار مر سکتا ہوں، لیکن اس کے خوف میں جینا بار بار مرنا ہے۔ دوستو، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا ایک قول ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو ڈر ڈر کے جینے سے شہید ہونا بہتر ہے۔ ہماری اس اداس دنیا میں دکھ سب کو آتا ہے، اور چھوٹوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت آتی ہے، کیونکہ یہ انہیں بے خبری میں لے جاتا ہے۔ بوڑھوں نے کبھی اس کی توقع رکھنا سیکھ لیا ہے۔ سب کو زندگی میں دکھ آتے ہیں دوستوں، پر ہمارے بوڑھے بزرگ دکھ کو سمجھتے ہیں اور وہ لڑنا بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، آپ بتاؤ اس کی تشریح اچھے سے کمنٹس میں۔ ہم شکایت کر سکتے ہیں کیونکہ گلاب کی جھاڑیوں میں کانٹے ہوتے ہیں، یا خوشی اس لیے کر سکتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں گلاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کے بڑے بزرگ ڈانٹتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، اس لیے اپنے بڑوں کی باتوں کا برا نہ مانو، وہ جو بھی کہیں گے اچھے کے لیے ہی کہیں گے۔ خیال رکھیں۔ میں خاموشی کی طرف مائل ہوں، اور چاہے یہ عقل مندی ہو یا نہ ہو، آج کے دور میں کم از کم ایک ایسا آدمی تلاش کرنا زیادہ غیر معمولی بات ہے جو اپنی زبان کو تھامے رکھے۔ صحیح بات ہے، آج کل زیادہ تر لوگ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پلیز آپ بھی اپنی زبان کو لگام لگا کے رکھو، کیونکہ خاموشی ایک بہترین عمل ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں دوستوں؟ کمنٹ میں بتاؤ۔ جب بھی میں کسی کو غلامی کے لیے بحث کرتے ہوئے سنتا ہوں، مجھے یہ دیکھ کر ایک مضبوط جذبہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ذاتی طور پر اس کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستوں، اس کی وضاحت کیجیے، یہ تھوڑا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پلیز کمنٹس میں اس کی جسے بھی پتہ ہو تھوڑا وضاحت کیجیے۔ آپ کچھ لوگوں کو ہر وقت بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور تمام لوگوں کو وقتی طور پر، لیکن آپ تمام لوگوں کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ دوستوں، آپ ان چیزوں سے دور رہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آخر میں یہ آپ کی زندگی کے سال نہیں ہیں جو شمار ہوتے ہیں، یہ آپ کے سال میں زندگی ہے۔ زندگی میں سال ہو یا سال میں زندگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی وہی جو دوسروں کے کام آئے، ہے نا دوستو؟ امریکہ باہر سے کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لڑکھڑاتے ہیں اور اپنی آزادیوں سے محروم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے خود کو تباہ کر لیا۔ دوستو، آپ امریکہ کی جگہ اپنے ملک کا نام لکھ لیجئے، اس سب پہ لگتا ہے۔ مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے
مجھے اس سے بہتر طور پر جاننا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی شخص پسند نہیں آتا ہے تو اسے اور ایک بار بات کریں، پرکھیں، پھر اپنا ڈیسیجن لیں۔ جو لوگ لوگوں میں برائی تلاش کرتے ہیں وہ اسے ضرور پائیں گے۔ دیکھو دوستو، ہر شخص میں اچھائی اور برائی دونوں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ برائی اس شخص میں ڈھونڈیں گے تو وہ ضرور ملے گی۔ تو خیال رکھیں، اچھائی کو نظر انداز مت کریں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کے لیے آپ کا اپنا عزم کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ آپ اپنے سے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اسے عزم کہتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کے پاس چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن صرف وہ چیزیں جو جلدی کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستوں، بڑے خوابوں کے ساتھ محنت اور مشقت بھی ضروری ہے۔ جو چیز انتظار کر کے مل بھی جائے تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہی مٹ جاتی ہے۔ چیز وہی اچھی جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ محنت بہت ضروری ہے۔ مجھے درخت کاٹنے کے لیے 6 گھنٹے دیں اور میں پہلے 4 گھنٹے کلاہڑی کو تیز کرنے میں گزاروں گا۔ بے شک جتنی کلاہڑی تیز ہوگی اتنا جلد درخت کاٹنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے اس کاروبار بزنس کو اچھی طرح سمجھیں، سوچیں اور پھر اس میں انویسٹ کریں۔ آپ کمنٹ میں بتائیں کیا میری وضاحت صحیح ہے؟ اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کا بہترین طریقہ اسے بنانا ہے۔ دوستو، آپ کمنٹس میں بتائیں اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، تھوڑا وضاحت کیجیے۔ شکریہ۔ کچھ لوگ بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسرے اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک محنت سے ہر ایک کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کر محنت، کھا نعمت۔ ہر چیز انسان کے بس میں ہے، پر کوشش اور محنت ضروری ہے، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہمت مرداں مدد خدا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے آدمی پر حکومت کر سکے۔ دوستو، آپ اس کی تھوڑا وضاحت کیجیے کمنٹس میں۔ خاموش رہنا اور بیوقوف سمجھنا اس سے بہتر ہے کہ بات کر کے تمام شک و شبہات کو دور کر دیا جائے۔ ہاں دوستو، جو بھی انبن ہو اسے بیٹھ کر بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ، ان سب کے چکر میں زندگی نکل جاتی ہے۔ آپ بھی پہل کرو بات کرنے کی، اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کی عزت دنیا میں کم ہو جائے تو آخرت میں مجھ سے مانگ لینا۔ آپ پہل کر کے اپنے رشتوں کو سدھاریں۔ کسی آدمی کی اتنی اچھی یادداشت نہیں ہوتی کہ وہ کامیابی سے جھوٹا ہو۔ ہم کتنا بھی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے بھی جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹ زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن ہماری زبان سے ہی نکل جاتا ہے۔ دوستوں، جھوٹ کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے پلیز کمنٹ میں بتائیں۔ تقریباً تمام مرد مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی آدمی کے کردار کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اسے طاقت دیں۔ دیکھو دوستو، ڈر تو ہر کسی کو لگتا ہے پہلے کام سٹارٹ کرنے میں۔ اگر وہ کام اچھا ہے تو آپ اس شخص کو حوصلہ افزائی کریں، اسے ہمت دیں تو یہ کام کر سکتا ہے۔ اسے کچھ نگیٹو پوائنٹ نہ بتائیں اور اس کی طاقت بنیں۔ ہاں بھائی، تو کر سکتا ہے، ڈونٹ وری، اس کی طاقت بنیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ کل کے لیے کچھ نہ چھوڑو جو آج کیا جا سکتا ہے۔ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، یہ بہت مشہور قول ہے اور صحیح بھی ہے۔
آپ دیکھو ہم بھی ایک چھوٹا سا کام صبح کریں گے، شام کریں گے، ایسا کرتے کرتے 2-3 دن لگا ہی دیتے ہیں۔ زندگی میں ڈسپلن بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔